السلام علیکم لسنرز. تھرڈ پارٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ بالکل فری ہے اور اس سے ہمیں آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ایزیلی مل سکیں گے. شکریہ. ولید حسن اس کی ایک نظر کو محسوس کرتا تھا لیکن خاموش تھا. اس دن کے بعد اسے زجابہ کو کوئی میسج نہیں آیا. وہ خاموشی سے اس کو چاہے جا رہی تھی اور یہ بات ولید بھی جانتا تھا. اپنی طرف اٹھنے والی زجابہ کی ہر نظر میں ولید کو رسپیکٹ اور محبت محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے مزاج سے مجبور تھا. ویسے بھی وہ زجابہ کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا جس کی بنیاد پر وہ اس کا ہاتھ تھاپ کر اس کو اپنے ساتھ کا یقین دلاتا. آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا. ایسا لگتا تھا آج آسمان کھل کر برسے گا. وہ اسکول سے یونیورسٹی پہنچی تو بوندا باندی شروع ہو چکی تھی. سر سہیل کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ حیدر کا میسج آیا. ہمارے اپارٹمنٹ کی طرف آؤ. اس نے بیا اور ثنا کو بتایا اور تینوں انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑیں. وہاں پہنچ کر پتہ لگا کہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس مل کر موسم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دونوں ڈپارٹمنٹ سامنے سامنے تھے. ایک طرف اگلی نشستوں پر پروفیسر جمشید کے ساتھ ولید حسن بیٹھا تھا. نیوی بلو شرٹ اور آف وائٹ پینٹ پہنے پروفیسر طارق کی کسی بات پر ہلکے سے مسکراتے وہ اس خوبصورت موسم کا حصہ ہی لگ رہا تھا. زجابہ نے نظر بڑھ کر ولید کو دیکھا اور ماشاءاللہ کہا، جو پاس بیٹھی بیا نے بھی سنا تھا مگر کچھ نہ بولی تھی. انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فرسٹ سیمسٹر کا حسان گانا سنانے کے لیے میدان میں اترا تھا تو سب نے خوب ہوٹنگ کی. حسان نے آنکھیں بند کر کے پورے جذب کے ساتھ گانا شروع کیا. رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحرا میں ہولے سے چلے باد صبا، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. اس نے سانس لینے کا وقفہ کیا تو ایک بار پھر سے شور مچ گیا. آپ بیٹھے ہیں بالن پر میری، موت کا زور چلتا ہے نہیں. زجابہ نے دیکھا ولید حسن پورا اس گانے میں کھویا ہوا ہے. ارد گرد سے بے نیاز وہ کسی اور دنیا میں تھا. زجابہ کو اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا. کیا سنبھال لو گے میرے دل کو جب یہ آنچل سنبھلتا نہیں ہے. حسان کی آواز نے سننے والوں پر سحر طاری کر دیا تھا. زجابہ کو لگ رہا تھا کہ ایک ایک نقطہ نفس اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے. میرے نالوں کی سن کر زبانیں ہو گئی موم کتنی چٹانیں. زجابہ نے ولید حسن کی طرف دیکھا. میں نے پگھلا دیا پتھروں کو، ایک تیرا دل پگھلتا نہیں ہے. زجابہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں. اسی وقت ولید کی نظر زجابہ پر پڑی تو اسی کو وہ دیکھ رہی تھی. زجابہ نے آنکھیں جھکا لیں لیکن وہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ چکا تھا. ایک لمحے کے لیے ولید کی نظر اسے ملی تھی اور وہی لمحہ ولید حسن کی زندگی میں فیصلہ کن ثابت ہوا تھا. جو فیصلہ وہ پچھلے کئی دنوں میں نہیں کر سکا تھا، تقدیر نے ایک لمحے میں کر دیا تھا. وہ ابھی تک زجابہ کو دیکھ رہا تھا. بیا میں جا رہی ہوں، ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ بیا کو بتاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. موسم ٹھیک نہیں ہے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں، حیدر نے آفر کی تھی. نہیں حیدر، میں چلی جاؤں گی، تم لوگ انجوائے کرو. اس نے مسکرا کر جواب دیا اور وہاں سے چلی آئی. ایک دم دل اداس ہو گیا تھا. وہ یونیورسٹی کے سیدھے ٹریک پہ چلتی جا رہی تھی. ہلکی ہلکی بوندہ باندی اب بھی جاری تھی. اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں نے کسی بھی وقت موسلادھار برسنے کا سندیسہ سنایا. اوہ گاڈ، مجھے چلنا چاہیے. حیدر کو بھی منع کر دیا، بارش تیز نہ ہو جائے. وہ تیز قدم اٹھانے لگی تھی. آپ بہت تیز چلتی ہیں مس زجابہ. اسے ولید حسن کی آواز آئی تو اس نے چونک کر دائیں جانب دیکھا. سر آپ کب آئے؟ وہ حیرانگی سے بولی. سوری، مجھے پتہ نہیں چلا. بہت سی باتوں کا پتہ نہیں چلتا آپ کو، ولید نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا تھا. جیسا کہ بھری محفل میں آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. ایسا نہیں ہے سر. وہ شرمندہ ہو گئی تھی. وہ بس یوں ہی. چلیں اگر ایسا نہیں ہے تو اٹس گڈ. آئی ہیو ٹو لیو ناؤ. اللہ حافظ. وہ پارکنگ کی طرف مڑ گیا تھا. زجابہ دور تک اسے جاتا دیکھتی رہی. میرا دیوتا، اس نے زیر لب کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی. وہ پوائنٹ کے انتظار میں کھڑی تھی کہ بیا اور ثنا بھی پہنچ گئی. تم لوگ کیوں آ گئی ہو؟ اس نے دونوں سے پوچھا تھا. یار موسم کے تیور ٹھیک نہیں ہیں، کلاس بھی نہیں ہے تو بہتر ہے گھر پہنچ جائیں. ثنا نے پوری سانس کے ساتھ جواب دیا تھا. تمہیں اتنی آوازیں دی لیکن تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگی. بیا نے ناراض ہوتے ہوئے شکوہ کیا تھا. اچھا، مجھے سچ میں نہیں پتا. وہ حیران ہوئی. اور جہاں تک سوال ہے جوؤں کا، تو اتنے
خوبصورت بالوں میں ہے ہی نہیں۔ اس نے خود ہی اپنی تعریف کی، جو بیا کو مزید تپا گئی۔ تم لوگ ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ رضا نے ان کے پاس آ کر گاڑی روکی تھی۔ مچھلیاں پکڑے ہیں، ثنا نے جل کر جواب دیا تھا۔ نظر نہیں آ رہا؟ وین کا ویٹ کر رہے ہیں۔ او بی بی، تمہارے روٹ کی وین نہیں آنی آج۔ آؤ بیٹھو، ڈراپ کر دوں گا، اس نے آفر کی تھی۔ نہیں رضا، تمہیں بہت آؤٹ آف وے جانا پڑے گا، تو ایسا کرو ثنا کو لے جاؤ، ہم چلی جائیں گی، سجابہ نے رضا کا خیال کرتے ہوئے کہا تھا۔ آر یو شور سچی؟ رضا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ثنا اور رضا کے جانے کے کچھ دیر بعد جب ان کے روٹ کی وین نہ آئی تو بیا سچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس بھی جا چکے تھے، اسٹاپ پر ان کے علاوہ گنے چنے لوگ تھے۔ مجھے سچ میں ٹینشن ہو رہی ہے زجی، بیا پریشانی سے بولی تھی۔ وین نہ آئی تو کیا ہوگا؟ پلیز بیا اچھا بولو، پہلے ہی پریشان ہوں میں، تو موڑ جاؤ، اس نے بیا کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں ایک گاڑی ان کے پاس آ کے رکی تھی۔ سجابہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آ جائے مس، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو، ولید نے فرنٹ سائڈ ونڈو کھول کر ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ اس موسم میں جہاں اسٹاپ پہ کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ جی سر، بہت شکریہ، ہم واقعی پریشان تھے۔ اس سے پہلے کہ زجابہ انکار کرتی، بیا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے بھی بیٹھنا پڑا تھا۔ اس موسم میں آپ کو تھوڑی کیئر کرنی چاہیے۔ میں بھی اگر جمشید ماموں کو ڈراپ نہ کرنے جاتا تو اب تک گھر جا چکا ہوتا۔ زجابہ کو لگا وہ اس کی سوچ پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی تک یہاں کیسے۔ گاڑی میں مانوس سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نصرت فتح علی کی دل لگی بہت ہلکی آواز میں چل رہی تھی۔ فرنٹ اسکرین پر بارش کے قطروں نے سامنے کا منظر دھندلا دیا تھا۔ آپ نے کدھر اترنا ہے مس؟ اس نے بیا کو مخاطب کیا تھا۔ بیا اسے رستہ سمجھانے لگی تو زجابہ نے مرر میں ولید کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے بیا کی بات سن رہا تھا۔ زجابہ کو لگا وہ اگر ان آنکھوں کو مزید ایک پل بھی دیکھے گی تو ہوش کھو بیٹھے گی۔ باہر دیکھنا شروع ہو گئی۔ زمانے کو اپنا بنا کر تو دیکھا، مجھے بھی تم اپنا بنا کر تو دیکھو۔ یک بارگی دونوں کی نظر ٹکرائی تھی۔ سجابہ نے فوراً آنکھیں جھکا لی تھیں اور ولید کے لبوں کو ایک دلفریب سی مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ چلے مس، بیا کو ڈراپ کر کے وہ فرنٹ مرر میں پیچھے دیکھتے ہوئے زجابہ سے مخاطب ہوا تھا۔ جی سر۔ زجابہ نے ولید کی طرف دیکھا تو ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ آپ اس دن کیا کہہ رہی تھی مس زجابہ؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے زجابہ کے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ کچھ نہیں سر، اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں زجابہ۔ ولید کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اس نے پہلی بار زجابہ کا نام لیا بغیر کسی سابقے کے۔ زجابہ کو لگا اس کے نام جیسا خوبصورت کسی کا نام نہیں ہوگا۔ میں ولید حسن یزدانی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں اپناتا ہوں زجابہ سکندر، کہنے والا کہہ چکا تھا، مگر سننے والے پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھی۔ اس لمحے کو اس نے اپنے رب سے مانگا تھا۔ وہ بت بنی بس ولید کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھ بھی جھپکے گی تو منظر بدل جائے گا، اور یہ منظر وہ کبھی بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ زجابہ، کیا ہوا؟ ولید نے اسے پکارا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ہاں، وہ جیسے نیند سے جاگی تھی۔ آپ نے کیا کہا سر؟ کیا آپ نے وہی کہا جو میں نے سنا؟ ہاں زجابہ، میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا۔ ولید کو اس معصوم سی لڑکی پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ زجابہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ گردن جھکا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اوہ ہو، تو آپ شرماتی بھی ہیں، امیزنگ۔ ولید اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے ڈراپ کر دیں، وہ جان چھڑا رہی تھی۔ ایسے کیسے ڈراپ کر دوں؟ مجھے میری بات کا جواب تو دے محترمہ۔ ولید حسن شوق ہوا تھا۔ آپ کو پتہ تو ہے سر، وہ بیچارگی سے بولی تھی۔ نہیں، جو میں نے کہا ہے وہ کہیں۔ ولید کا کچھ اور ہی ارادہ تھا، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اوہ نو، زجابہ واقعی کنفیوز ہو گئی تھی۔ جو ہی ولید نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے ایسے اتری تھی کہ اگر ایک پل دیر کی تو ولید اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ زجابہ سکندر ہوش میں بھی ہو اور ہوش سے بیگانہ ہو کر بھی آپ کی ہے ولید حسن۔ اللہ حافظ، وہ جاتے جاتے پیچھے مڑ کے بولی اور گیٹ پار کر گئی۔ ولید حسن کچھ پل گیٹ کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتا رہا۔ میری جھلی، زیر لب بولا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر آ کر وہ سیدھا آصفہ کے
طرف گیا تھا۔ ماما کیا کر رہی ہیں؟ اس نے ان کو کچن میں مصروف دیکھ کے پوچھا تھا۔ اس وقت وہ عموماً اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ میرا بیٹا آ گیا۔ انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ تمہارے لیے بریانی بنا رہی تھی۔ بریانی اس کی کمزوری تھی، وہ کسی بھی وقت کہیں بھی کھا سکتا تھا۔ اوہ ہو، آپ کیوں خود کو الکان کرتی رہتی ہیں میرے لیے؟ اس نے ان کو کندھوں سے پکڑ کر کرسی پہ بٹھا دیا تھا۔ لے پانی پیے، تم ہی تو ہو، تمہارے لیے نہ کروں تو کس کے لیے کروں؟ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ پتہ ہے تمہارے پاپا بھی بہت شوق سے بریانی کھاتے تھے اور اکثر کہتے تھے آسفا دیکھنا میرا بیٹا بھی دیوانہ ہوگا اس کا۔ وہ کہیں ماضی میں کھو گئی تھی۔ آئی لو یو سو مچ۔ ولید نے ماں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ چلے اب اٹھ جائے یہاں سے، باقی کا کام سکینہ بوا دیکھ لیں گی۔ وہ انہیں زبردستی کمرے میں لے آیا تھا۔ اچھا جاؤ تم بھی فریش ہو لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ آسفا نے اس کے بال سلجھاتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ شیشے کے سامنے تولیے سے بال خشک کرتے اس کا دھیان زجابہ کی طرف چلا گیا تھا۔ تو زجابہ سکندر، تم وہ کرگی جو آج تک کوئی نہیں کر پایا تھا۔ زجابہ کا دھیان مسکراہٹ کی صورت ولید حسن کے چہرے پر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے سے نکل گیا۔ زجابہ کی دنیا بدل چکی تھی۔ چاہے جانے کا احساس اسے ہر پل ہوا میں اڑانتا پھرتا۔ سب نے اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا۔ شوق تو وہ پہلے ہی تھی، اب مزید خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جگنوؤں کو مات دیتی تھی۔ ولید حسن کے لیے وہ کوئی گڑیا تھی جو ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جانے کا خطرہ تھا۔ وہ اسے ہر پل اس کا خیال رکھتا۔ اس کی شرارتیں ولید کو کتنی دیر تک ہنساتی رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کے فائنل سٹارٹ تھے۔ وہ پوری دلجمی سے تیاری کر رہی تھی۔ ولید کی طرف سے بھی اسے بہت سخت آرڈرز تھے امتحانات کے لیے، سو وہ اردو ارد گرد سے بے نیاز اپنے پیپرز میں گم تھی۔ شکر ہے یار یہ پیپر اچھا ہو گیا، وہ کیفے کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی۔ میں بہت پریشان تھی اس کے لیے۔ میں بھی۔ ثنا نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ یہ ولید سر ہے نا، انگلش ڈپارٹمنٹ والے؟ ثنا ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ یہ میمونہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ زجابہ نے اس سے دیکھا جس طرف ثنا نے اشارہ کیا تھا۔ وہ واقعی ولید تھا اور فائن آرٹس کی میمونہ سے جان کے ساتھ کافی خوشگوار موڈ میں چائے پی رہا تھا۔ زجانہ کے ماتھے پہ بل پڑ گیا تھا۔ اس نے گلاس زور سے میز پر چٹکا، جو کیفے میں موجود باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ ولید کو بھی متوجہ کر گیا تھا۔ چلو ثنا، دیر ہو رہی ہے، اس نے ثنا سے کہا اور اس کا جواب دینے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ ثنا کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے آنا پڑا تھا۔ فریش ہو کر اس نے موبائل اٹھایا تو ولید کا میسج اس کا منتظر تھا۔ پیپر کیسا ہوا جی؟ جی۔ اب وہ اکثر اس سے اسی نام سے بلاتا تھا۔ زجابہ کو کیفے والا منظر یاد آیا، حالانکہ ایسا کچھ غلط نہیں تھا اس میں۔ وہ اسے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، لیکن زجابہ کے ذہن میں وہ اٹک گیا تھا۔ آپ فری ہیں؟ امیزنگ، میں تو سمجھی تھی آپ میمونہ کے ساتھ ڈنر پہ ہوں گے۔ اس نے جوابی میسج بھیجا تھا۔ ایک پل کے لیے تو ولید کو سمجھ نہ آئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زجابہ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ ولید سے آج تک کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ زجابہ کا طنز اس کا دماغ خراب کر گیا تھا۔ اس نے زجابہ کے نمبر پر کال ملائی، جو تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، زجابہ کی آواز ابری تھی۔ مجھ سے آج تک اس طرح میری ماں نے بھی پوچھ گچھ نہیں کی زجابہ سکندر، نہ مجھے اس کی عادت ہے، بہتر ہوگا آپ بھی احتیاط کریں۔ وہ دھاڑا اور ساتھ ہی کال ڈراپ کر دی۔ زجابہ حیرت کی تصویر بنی موبائل کو گھورتی رہی۔ قطرہ قطرہ آنسو اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ زجابہ کو لگا ولید نے اسے اس کی اوقات دکھائی ہے۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کمرے میں اندھیرے کیے آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹی تھی جب ماما اندر آئی تھی۔ زجی کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے لائٹ آن کی اور زجابہ کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تمہیں تو بخار ہے، وہ اس کی پیشانی چھوتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہے ماما، تھکن کی وجہ سے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کہتی ہوں تمہارے بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تمہیں، اور کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ زجابہ جانتی تھی اب کچھ کہنا بیکار ہے، سو وہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ بابا اسے قریبی کلینک لے آئے، اس کی باری آنے میں ابھی دیر تھی۔ بابا نماز پڑھنے چلے گئے تو وہ وقت گزاری کے لیے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ ایک بینچ پر اسے مسز یزدانی بیٹھی نظر آئی تھی۔ میم یہاں کیسے؟ پتہ نہیں کیا ہوا میم کو۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی تھی۔ السلام علیکم میم۔ اس نے قریب جا کر انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام زجابہ بیٹا، آپ ادھر؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ مسز یزدانی نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میم، ہلکا سا بخار آ گیا تھا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ لیکن ماما پاپا کو کون سمجھائے، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس آ جائے بندہ، سو میں چپ چاپ آ گئی۔ بیماری تو ہے یہ بھی، آپ میرے ولید کئی دنوں سے کہیں طرح بخار کو بیماری نہیں سمجھتی نا۔
آپ میرے ولید کی طرح بخار کو بیماری نہیں سمجھتی نا؟ ولید کے نام پر زجاجہ کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ مان لیا کہ بخار بذات خود بیماری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ چلے ماما، ولید ان کے پاس آ کے بولا تھا۔ اس کی نظر زجاجہ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ ہاں بیٹا چلتے ہیں، یہ زجاجہ بھی ادھر آئی ہوئی ہیں، بخار ہے ان کو، وہ ولید کو بتانے لگی۔ لیکن یہ بھی وہی تم نوجوان نسل کی لاجک دے رہی ہے کہ بخار کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ میں کہہ رہی تھی اگر بخار بیماری نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، بلا وجہ تو بخار نہیں ہوتا نا بیٹا۔ ان کی اس بات پر اس نے قہر آلودہ نظروں سے ولید کی طرف دیکھا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ میرے بخار کی وجہ آپ کا بیٹا ہے۔ ولید اس کی نظروں کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اس نے وہ مشکل ہنسی کنٹرول کی۔ زجاجہ منہ پھیر گئی تھی۔ میں بلڈ پریشر چیک کروانے آئی تھی۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے، مسز یزدانی اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اور ہاں، اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو صبح چھٹی کر لینا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دی تھی۔ وہ ان کو جاتا دیکھتی رہی۔ ولید نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہوئے دور سے ہی سوری بولا تو زجاجہ کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی تھی۔ ولید بھی مسکرا کے باہر نکل آیا تھا۔ اتنے میں بابا بھی آ گئے تھے۔ وہ بابا کو مسز یزدانی کے بارے میں بتانے لگی۔ ان کا نام بلایا گیا تو وہ ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے موسم کا اثر بتا کر آرام کرنے کو کہا تھا۔ بابا نے اس کی دوائی لی اور کلینک سے نکل آئے تھے۔ واپسی پر بھی وہ ولید کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ زجاجہ کھاؤ گی کچھ؟ ماما اس کے بال سلاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ماما، بالکل بھوک نہیں ہے، بس اب سونا چاہ رہی ہوں، وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، آرام کرو۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر باہر آ گئی تھی۔ زجاجہ نے سونے کی غرض سے آنکھ بند کی ہی تھی کہ موبائل کی بیپ ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ولید کا میسج تھا۔ صبح چھٹی نہیں کرنا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ عجیب شخص ہے، مجھ سے گریز پا بھی ہے، نظر نہ آؤں تو مجھے ڈھونڈتا بھی ہے۔ زجاجہ نے موبائل سائڈ پر رکھا اور آنکھیں موڑ لی تھی۔ نقاش بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ ولید کچھ بدل سا گیا ہے، بات پہ بات ہنس پڑتا ہے اور اس کا دھیان موبائل میں کچھ زیادہ ہی رہنے لگا ہے۔ آج وہ سوچ کر آیا تھا کہ وجہ معلوم کر کے رہے گا۔ وہ اچانک اس کے آفس میں ہی آ گیا تھا۔ ہیلو ہینڈسم کزن، نقاش نے دروازہ کھولتے ہی ہانک لگائی تھی۔ وہی تم کدھر؟ بتایا بھی نہیں۔ ولید حیران ہوا تھا۔ بس میں تمہیں راہ فرار نہیں دینا چاہتا تھا، نقاش آنکھیں سکیڑ کر بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی راہ فرار؟ ولید نے اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ شانتی شانتی ڈیئر برو، جلدی کیا ہے؟ نقاش نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے، پہلے کوئی چائے پانی تو منگواؤ، بھوکے ہی مرتے رہنا ہر وقت، ولید نے کہتے ہوئے انٹرکام اٹھا لیا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ نقاش کا حملہ براہ راست تھا۔ کون لڑکی؟ ولید نے اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے کہا تھا۔ بس بس ولید حسن، مانا تو معصوم ہے لیکن اتنا کاکا چوچا بھی نہیں کہ میری بات ہی نہ سمجھ سکے۔ نقاش نے اس کی معصومیت کو اس انداز میں بیان کیا کہ وہ تلملا کر رہ گیا۔ اب سیدھے سیدھے بتا۔ یار وہ، ولید کہتے کہتے رکا۔ اور بس ہے کوئی، تجھے کیا لگے؟ ولید نے تیزی سے کہتے ہوئے فائل کھولی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ نقاش نے کندھے اچکالے۔ ویسے جنگل میں رہتے ہوئے شیر سے دشمنی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کی بات پر ولید کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ بڑی چیز ہے تو، ماموں ٹھیک تجھے استاد کہتے ہیں۔ نقاش نے کالر جھاڑے اور ولید کی بات کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے بتانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ آج وہ ولید کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی، وہ بھی میم کے کہنے پر۔ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کل رکھی تھی اور اس کی بہت ضروری کلاس تھی۔ میم نے اسے پریشان دیکھا تو ولید کے ساتھ چلے جانے کا کہا۔ نہیں میم، اٹس اوکے، میں کچھ ارینج کرتی ہوں۔ اس نے انکار کرنا چاہا تھا۔ دیکھیں بیٹا، میں نے ساری اسٹاف کو ہمیشہ اپنی فیملی ہی سمجھا ہے، اور اگر انسان ہی انسان کے کام نہ آئے تو انسان ہونے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ولید ادھر ہی تو جا رہا ہے، آپ بھی چلے جاؤ ساتھ۔ انہوں نے اس انداز سے کہا کہ وہ منع نہ کر سکی تھی۔ ولید، زجاجہ جی۔ ولید، گرمی تو نہیں لگ رہی؟ زجاجہ، گرمی، وہ بھی نومبر میں؟ زجاجہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ولید، میں نے سنا تھا محبت میں بنا ہر چیز کا فرق بھول جاتا ہے، اس لیے ذرا چیک کر رہا تھا۔ زجاجہ اس کی شرارت پر محض دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ولید، اس دن میں نے شاؤٹ کیا، اس لیے سوری۔ اصل میں مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کی باتوں کی،
اور محبت کا بھی پہلا ایکسپیرینس ہے نا، سو اٹس اوکے، غلطی میری تھی ولید سر، زجابہ اعتراف کرتے ہوئے بولی۔ میں اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ مے بی، لیکن مجھے اس طرح بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سچ میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ زجی، میں کبھی کبھی بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہوں، پلیز آپ برداشت کرنا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سر۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ جو ہو گیا بھول جائیں، لیکن یقین کریں آپ کے بخار میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کی بات پر زجابہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ اپنے اپارٹمنٹ کے پاس اترتے ہوئے رک گئی تھی۔ مجھے آپ مت بولا کریں ولید سر، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ سر کھجانے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، ڈیل کرتے ہیں۔ میں آپ نہیں بولوں گا اور آپ اسکول سے باہر مجھے سر نہیں بولیں گی، منظور؟ ولید نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ کچھ توقف کے بعد زجابہ نے اوکے کہہ کر تھام دیا تھا۔ واپسی پر ادھر سے پک کر لوں گا، ٹیک کیئر، ولید نے کہتے ہوئے گاڑی پارکنگ کی طرف بڑھا دی تھی، جبکہ اس کی دیوانی وہیں کھڑی اس رستے کو دیکھتی رہی جدھر وہ گیا تھا۔ داستان کا آغاز کئی سو سال پہلے ان پلیٹوں سے ہوا تھا جو ایک مدفون شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی تھی اور ان پر ایک داستان لکھی ہوئی تھی۔ وہ داستان ایک شہزادے کی تھی جس کا نام گلگامش تھا اور وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک شیطان کا مقابلہ کرتا تھا۔ پروفیسر سہیل کی آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس بہت غور سے لیکچر سن رہے تھے۔ بیا، میں ولید سر کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ ہی ول ڈراپ می، اس نے سرگوشی میں بیا کو بتایا تھا۔ میں بھی چلوں گی ساتھ، بیا نے سکون سے کہا تھا۔ تم کیوں چلو گی؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کیونکہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ بیا نے شرارت سے آنکھ دبائی تو وہ کچھ دیر نہ سمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی اور پھر سمجھ آنے پر اس کی پسلی میں زوردار کونی مارتے ہوئے غصے سے بولی تھی، شرم کر بے شرم عورت، تجھے میں ایسی دکھتی ہوں؟ ایسی دکھتی نہیں ہوں، یہی تو مسئلہ ہے، بیا اپنا پہلو سہلاتے بولی تھی۔ زجابہ دان پیس کر رہ گئی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو اپارٹمنٹ کے باہر اس نے ولید کو اپنا منتظر پایا۔ آج ولید حسن فل بلیک میں تھا، بلیک پینٹ، بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک جیکٹ پہنے، بلیک سن گلاسز لگائے وہ نظر لگنے کی حد تک شاندار لگ رہا تھا۔ زجابہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا لیکن اگلے ہی پل نظر لگ جانے کے خیال سے آنکھیں جھکا لی تھی۔ وہ اور بیا گاڑی کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ بیا نے ولید کو سلام کر کے ڈراپ کرنے کی ریکویسٹ کی تو ولید نے شور کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ دیکھو میمونہ، بیا نے زجابہ کی توجہ سامنے سے آتی میمونہ کی طرف موڑی تو زجابہ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھی۔ چلیں ولید سر، اس نے ولید سے چلنے کو کہا تھا۔ ولید بھی میمونہ کو دیکھ چکا تھا اور وہ زجابہ کا موڈ بھی بھانپ چکا تھا، لیکن وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔